ہم جو اسلامی حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں عورت زیر کفالت ہے، کفیل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں ذرا دیر کے لیے. جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ کے جو 600 برس انتظار کے جس کے ہیں اور 18ویں صدی تک وہاں عورت جو ہے وہ عموماً قالین بافی اور دیگر کام کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوا کرتے تھے اور آجر ان کی پٹائی بھی کرتا تھا. یہ وہ زمانہ ہے، یعنی لندن کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. تو اب یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ان کے جو اکنامسٹ تھے انہوں نے یہ بڑا ایک عجیب سا فیصلہ کیا کہ بھئی عورتوں کیا، اچھا پھر ویمن رائٹس بھی ہوا اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ان کی آبادی پاپولیشن جو تھی وہ بڑھ رہی تھی. انہوں نے عورتوں کو اٹھا کر جابس میں بھی لے آئے. وہ لوگ جو پروفیشنل عورتیں ہیں جب یہ پروفیشن میں آ گئی تو یقیناً وہاں برتھ کنٹرول ہو گیا، خود بخود ہو گیا. اور برتھ کنٹرول ہو جانے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ناردرن امریکہ اور یہ جتنے بھی ہیں وہاں لاٹری ہوتی ہے کہ صاحب دوسرے ممالک سے لوگ آئیں اور ہماری اکنامی کو بہتر کریں. افرادی قوت بڑھتی جا رہی ہے وہاں. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں تو عورت کے حوالے سے جو عورت کو اسلام نے حق دیے تھے وہ ہم نے نہیں دیے، بالکل نہیں دیے. اور اس میں انتہا پسندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مذہب میں. وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اور جس انتہا پسندی کا تعلق ہے وہ اس بات سے آپ کو ظاہر ہوگی کہ اے محمد تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت ہم دیتے ہیں. اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں، عدم برداشت کے بعد کچھ گروپ جو جسے ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ کی کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری بات مانو اور ہر سطح پہ مانو. اچھا یہ بات مذہب کے بھی بالکل خلاف ہے. پھر دوسری بات یہ کہ انتہا پسندی عدم مساوات سے جنم لیتی ہے. اگر جہاں پر قانون موجود ہو تو عدم مساوات پر قابو پا لیا جاتا ہے، لیکن مائنڈ سیٹ پر قابو پانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. اچھا مائنڈ سیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ قابو ہو سکتے ہیں کس سے؟ وہ تعلیم سے، ایجوکیشن سے ہو سکتے ہیں.